أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. پچھلی آیات میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے نبی ہم نے آپ کو اسی طرح وحی عطا فرمائی ہے جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی اور ان کے بعد نبیوں کو عطا فرمائی تھی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. اے نبی جی علیہ السلام ہم نے آپ کو اسی طرح وحی نازل فرمائی جس طرح ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان کی طرف ہم نے جیسے وحی نازل فرمائی تھی ایسی ہی آپ کی طرف نازل فرمائی ہے. وآتینا داود زبورا اور ہم نے عطا فرمائی داؤد علیہ السلام کو زبور میں اکثر حصہ جو تھا وہ حمد کا تھا، حمد و ثنا کا اکثر حصہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف زبور میں بہت زیادہ تھی. جیسے قرآن مقدس میں سب سے پہلے جو سورت لگائی گئی ہے، سب سے پہلے جو مکمل سورت اللہ نے نازل فرمائی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. اسی طریقے سے جیسے حمد سورہ فاتحہ میں ہے اسی طریقے سے زبور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مداح اور تعریفیں بیان کی گئی ہیں. اور فرمایا کہ اے رسول، اے نبی علیہ السلام، کچھ نبی ایسے ہیں جن کے واقعات، جن کے قصے ہم نے آپ کو بتا دیے اور کچھ ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو نہیں بتائے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے. اب یہ جو آیتیں ہیں یہ اللہ کے رسول علیہ السلام ان لوگوں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں جو مکہ کے کافر ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ اے نبی علیہ السلام اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ ہمارے سامنے آسمان سے کتاب لے کر آئیے اور دکھائیے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آسمان سے کتاب نازل ہو رہی ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام آپ ان کے چکر میں مت پڑیے، یہ تو اس طریقے کے بیہودہ سوال کرتے رہتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ سے کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر، جتنے رسول گزرے ہیں ان سے بھی انہوں نے اس طریقے کے اور اس سے بڑے بڑے سوال کیے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ اور انہوں نے ان کافروں نے، مشرکوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا بہت بڑا. کیا سوال کیا تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جہرتاً اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا،
انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں اے نبی جی علیہ السلام آپ پریشان نہیں ہوئیے، یہ اس طریقے کے بیہودہ سوال کرتے رہتے ہیں. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءکم الرسول، آ گیا میرا رسول بالحق، حق لے کر، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے آ گیا میرا رسول حق لے کر اپنے رب کی طرف سے. اے اللہ آپ کا رسول تو آ گیا، آپ کا نبی تو آ گیا، حق لے کر آ گیا، ہمارا کیا کام ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فآمنوا خیرا لکم، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ایمان لے کر آ جاؤ، اس پر ایمان لے کر آ جاؤ. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم ایمان نہیں لے کر آئے، تم نے انکار کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم نے انکار کیا تو سمجھ لو کہ زمین میں بادشاہت، آسمان میں بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، حکیمہ حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے. تم جو عرض پر کر رہے ہو، زمین پر کر رہے ہو، ایک ہو، ہزاروں ہو، لاکھوں ہو، کروڑوں ہو، جو کچھ کر رہے ہو اللہ علم رکھتا ہے. حکیمہ، اپنی حکمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں کر رہا. یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. یہاں اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، یہ امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. یہاں پر نمبر ملیں گے تو بعد میں ملیں گے، بعد میں معلوم ہوگا کہ ہم پاس ہیں یا ہم فیل ہیں. تو فرمایا اللہ نے اگلی آیت میں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. یہ خطاب ہو رہا ہے ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں، جنہیں نصارہ بھی کہا جاتا ہے، جنہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے. فرمایا لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو. ولا تقولوا علی اللہ، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات مت کہو، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو. کیا مطلب؟ جو تورات میں نازل کیا گیا، جو زبور میں نازل کیا گیا، جو انجیل میں نازل کیا گیا، بس وہی بتاؤ لوگوں کو، اس سے آگے حد سے مت بڑھو، اس سے آگے حد سے مت بڑھو. رہبان، ان کے جو پادری تھے، عیسائیوں کے جو پادری تھے، وہ اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا کر پیش کر دیتے تھے اور لوگوں میں وہ چرچا ہو جایا کرتی تھی، لوگ اس پر عمل کر لیا کرتے تھے. جیسے رہبانیوں نے کہا، پادریوں نے کہا، عیسائیوں کے علماء نے کہا، یہود کے علماء نے کہا. عیسائیوں کے علماء نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو لوگوں نے مان لیا، قوم نے مان لیا، اور قوم گمراہ ہو گئی. وہ اللہ کہنے لگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آ چکے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، ماں تھی حضرت مریم علیہ السلام. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا اللہ زمین پر آ گیا ہے، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے آ گیا ہے، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے آ گیا ہے. اور یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اور دونوں قومیں گمراہ ہو گئی. اللہ نے ارشاد فرمایا ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ تم نہ کہو کچھ اللہ کے لیے حق بات کے علاوہ کچھ اور. الا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، اور عیسیٰ ابن مریم جو مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور وہ کلمہ ہے، وہ کلمہ ہے. کیا کلمہ؟ کہ کن، اللہ نے کن کہا فیکون ہو گیا، کن کہا فیکون ہو گیا، اللہ نے حکم دیا. یہاں ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے وکلمتہ، اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئے، اللہ نے کن کہا وہ پیدا ہو گئے. حضرت مریم علیہ السلام، اللہ نے ارشاد فرمایا 16ویں پارے میں، ارشاد فرمایا باری تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی تو بہت سارے آئے، لیکن بغیر باپ کے جو آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے. بغیر باپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے
اور ان کی والدہ پہاڑ پر سر اتر کے آ رہی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کی شریعت میں جو روزہ رکھا جاتا تھا وہ ایسا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے تھے، بولتے نہیں تھے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے کہلوایا، اے جبرائیل اس کی ماں سے کہو، یعنی مریم علیہ السلام سے کہو کہ تم نیچے اتر کر جاؤ پہاڑ کے، تم شرماؤ مت، اپنے بچے کو لے کر جاؤ، اور جو بھی تم سے پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا میرا روزہ ہے، مجھ سے مت پوچھ، میرا روزہ ہے، اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا، بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام نیچے اتر کر آئی، اور لوگ کہنے لگے، نہ جانے کیا کیا کہنے لگے، اور کہنے لگے اے مریم تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، یہ کہاں سے پاپ اٹھا کر لے آئی، کہاں سے پاپ اٹھا کر لے آئی؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کر دیا اپنے بیٹے کی طرف، وہ ابھی بنگوڑے میں ہیں، ابھی ہاتھ میں ہیں، ابھی گود میں ہیں، چند گھنٹے کی پیدائش ہوئی بھی ہے، لیکن اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا، اور بیٹے نے کیا کہا، قال انی عبد اللہ، بیٹے نے بنگوڑے سے اولی اٹھائی، شہادت کی اولی اٹھا کر آسمان کی طرف کہا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے کن کہنے سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ ایک پادری کا اور عالم کا، مسلمان عالم کا مناظرہ ہوا کہ اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مسلمان کہہ رہا تھا اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ مناظرہ ہو رہا تھا، ایک پٹھان کود پڑا بیچ میں اور کہنے لگا، اے مولوی صاحب یہ ایسے نہیں مانے گا، یہ ایسے نہیں مانے گا، اور پٹھان نے کہا کہ مناظرہ کرنا ہے مجھ سے کر۔ پٹھان نے سوال کیا پادری سے کہ اللہ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال اللہ کی عمر ہے، اللہ تو بے ازل ہے، اللہ کی عمر تو بہت ہے، بہت لمبی عمر ہے، ہم گن نہیں سکتے۔ اور اس نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کہا بس ایک ہی بیٹا؟ کہا ایک ہی بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پٹھان نے کہا کہ میری عمر 60 سال ہے اور میرے بچے 13 ہیں، اللہ نے اتنا زور لگایا کروڑوں سال میں ایک بیٹا ہوا، اور میں نے 60 سال میں جو زور لگایا تو 13 بچے پیدا ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ تو فرمایا القاہا الی مریم، اور ہم نے منتقل کر دیا مریم کی طرف، وروح من، اور وہ روح آئی اللہ کی طرف سے، من اللہ کی طرف سے روح پیدا ہو گئی۔ فآمنوا باللہ، اب ہمارا کیا کام؟ فآمنوا باللہ، بس ایمان لے کر آ جاؤ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آ جاؤ، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر، تمام رسولوں پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو تم اللہ تین میں کا ایک نہ کہو، اللہ کو تین مت مانو بلکہ اللہ تو ایک ہے۔ انتہو، اور کہا باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ انتہو، باز آ جاؤ، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، جو غلو کر رہے ہو اپنے دین میں اس سے باز آ جاؤ۔ فرمایا انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک ہے، معبود تو ایک ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں اور سب اس سے چھوٹے ہیں۔ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ اس کے باپ ہے، نہ اس کی اولاد ہے، اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی ہاتھ بٹانے والا ہے۔ اللہ ایک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔
تمام جہانوں کا پالنہار ہے. ہم تو ایک جہان میں رہتے ہیں اور ایک جہان بھی ہم نے پورا مکمل نہیں دیکھا. مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ایک جہان ہے، لیکن اللہ تو تمام جہانوں کا مالک ہے. امام قرطبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس جیسے 40,000 جہان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اس جیسے، اس دنیا جیسے 40,000 جہان اللہ کے یہاں ہے. اللہ اس کی سب کی دیکھ بھال کرتا ہے، دیکھتا ہے، ان سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے. چرند کو کھلاتا ہے، مچھلیوں کو کھلاتا ہے، پرندوں کو کھلاتا ہے، اور ہر انسان کو، جانور کو خوراک دیتا ہے. پیڑ پودوں کو خوراک دینے والا اللہ تبارک و تعالی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. سبحانہ، پاک ہے اللہ، سبحانہ، پاک ہے اللہ. پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے؟ نہیں، ہر کمزوری سے اللہ تبارک و تعالی پاک. ہر عیب سے پاک تو میرا نبی ہے. سبحانہ، پاک ہے اللہ، ہر عیب سے نہیں، ہر عیب سے نہیں بلکہ ہر کمزوری سے اللہ تبارک و تعالی پاک. ہر عیب سے پاک میرا نبی علیہ السلام ہے. میرا نبی ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے. اللہ کے یہاں کمزوری نہیں اور نبی علیہ السلام کے یہاں عیب نہیں. گندی مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے، میرے نبی علیہ السلام کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. پسینے کا آنا عیب نہیں، کمزوری ہے، لیکن پسینے میں سے خوشبو آنا یہ عیب نہیں بلکہ یہ معجزہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام. یہ معجزہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو معلوم ہوا کہ ہر عیب سے پاک نبی کی ذات ہے. غلاظت کرنا عیب نہیں، یہ انسانی حاجت ہے، بشر کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے. تھوک کا آنا عیب ہے، تھوک کا آنا عیب ہے. نبی پاک علیہ السلام کو تھوک نہیں آتا تھا. آپ علیہ السلام لعاب دہن خود نکالتے تھے. آپ نے جو دودھ میں نکالا خود نکالا، اپنے منہ سے خود نکالا، اور جو خود بخود آتا ہے وہ عیب ہوتا ہے. تھوک اگر خود بخود آئے تو عیب ہے اور اگر نکالا جائے تو وہ عیب نہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، کیونکہ گندی مکھی کا جسم پہ بیٹھنا نبی کے یہ عیب ہے. پسینہ آنا عیب نہیں، لیکن پسینے سے بو آنا عیب ہے، پسینے سے بو آنا عیب ہے. تو اللہ تبارک و تعالی تمام کمزوریوں سے پاک ہے اور نبی تمام عیبوں سے پاک ہے. تو فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد، سبحانہ، اللہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کس سے؟ بیٹے سے. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ پاک ہے بیٹے سے، کیونکہ بیٹا ہونا کمزوری ہے، اور بیٹا ہونا کمزوری ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے بیٹوں سے. انسانوں کے تو بیٹے ہوتے ہیں، اللہ کا اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے، ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے. تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے. تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے. بقا تجھ کو، فنا مجھ کو، بقا تجھ کو، فنا مجھ کو، ثنا تیری، زباں میری، میں فانی بے وقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے. تو واجب ہے، تیری تعریف ممکن سے ہے ناممکن، تو ہی رب العلا ہے، عقل سے ماورا تو ہے. مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جہاں دیکھوں جدھر دیکھوں وہیں جلوہ نما تو ہے. جہاں دیکھوں جدھر دیکھوں وہیں جلوہ نما تو ہے. تیری توحید کی صورت خدایا نور آنکھوں میں، میرے اس شیشہ دل میں فقط جلوہ نما تو ہے. مجھے اوروں سے کیا مطلب، تجھی سے واسطہ مجھ کو، نسیم زار کے غم کی دوا مدعا تو ہے. نسیم زار کے غم کی دوا مدعا تو ہے. اللہ نے اسی کو ارشاد فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ ہی ہے اس زمین کا مالک، وما فی الارض، وما فی السماوات، آسمان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، وما فی الارض، اور زمین کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. اور فرمایا وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالی کافی ہے کارساز. اللہ کافی ہے کارساز، اللہ کافی ہے کارساز. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين.
ہم سب پر رحم فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اعزاء اقربا کی، تمام امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے، پوری مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، اے اللہ مقروضوں کے قرض ادا فرما دیجیے، اے اللہ غیب سے انتظام فرما دیجیے، غیب سے انتظام فرما دیجیے، اے اللہ قرآن کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ اس کو سینے میں اتارنے والا بنا دیجیے، اس کو پڑھنے والا بنا دیجیے، اے اللہ اس کو پڑھنے والا بنا دیجیے، اے اللہ اس کے احکام پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، اس کے احکام پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، نبی پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اے اللہ زندہ کرنے والا بنا دیجیے، اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ ہمیں سب کو صراط مستقیم پر چلا دیجیے، ہمیں سب کو صراط مستقیم پر چلا دیجیے، اے اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے ہماری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ان سے بچا لیجیے، اے اللہ ان سے بچا لیجیے، یہود سے بچا لیجیے، نصارہ سے بچا لیجیے، اے اللہ ان کے ظلم سے بچا لیجیے، اے اللہ ان کے کنڈوں سے بچا لیجیے، اے الہ العالمین ہمیں راہ راست دکھا دیجیے، سیدھا راستہ دکھا دیجیے، اے اللہ نبیوں کا راستہ دکھا دیجیے، صدیقین کا راستہ دکھا دیجیے، اے اللہ شہداء کا راستہ دکھا دیجیے، صالحین کا راستہ دکھا دیجیے، اے اللہ اپنے نیک سچے پکے بندوں میں ہمارا سب کا شمول عطا فرما دیجیے، ہمیں سب کو شامل فرما لیجیے، ہمیں سب کو شامل فرما دیجیے، اے اللہ دنیا بھی عطا فرمائیے، آخرت بھی عطا فرما دیجیے، دونوں جہان کی دولتوں سے مالا مال فرما دیجیے، دونوں جہان کی دولتوں سے مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ صحیح علم ہمیں سب کو عطا فرمائیے، صحیح علم ہمیں سب کو عطا فرما دیجیے، اے اللہ وہ علم جو آپ آسمان سے اتارا کرتے ہیں، اے الہ العالمین وہ علم ہمیں سب کو عطا فرما دیجیے، ہمیں سب کو عطا فرما دیجیے، اے اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، اے الہ العالمین جن لوگوں کے دل میں جو خواہشات ہیں، اے اللہ جو مقصد ہیں، اے اللہ جو کام رکے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو پورا فرما دیجیے، ان کو پورا فرما دیجیے، اے الہ العالمین ان کو پورا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے ترجمے کو کرنے کا اے اللہ اس کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ قرآن مقدس کی تلاوت جو کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ اس میں جو بیان کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لیجیے، اس کی جو تفسیر کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، اے اللہ انسان ہے اگر کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، اے اللہ اسے معاف فرما دیجیے، اسے معاف فرما دیجیے، اے اللہ آپ تو معافی مانگنے والے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں سب کو معاف فرما دیجیے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، اے اللہ ہماری گناہوں کو اے اللہ نیکیوں سے بدل دیجیے، اے اللہ سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے، سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے، اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں کاروبار کے سلسلے میں، اے الہ العالمین بہترین کاروبار عطا فرمائیے، بہترین کاروبار عطا فرمائیے، رزق حلال عطا فرمائیے، اے اللہ حرام سے حرام روزی سے ہماری سب کی حفاظت فرما لیجیے، ہماری سب کی حفاظت فرما لیجیے، اے اللہ جو دعائیں کی گئی ہیں اے الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، اللہم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.